کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے، اللہ رب العزت نے ان پر اپنی وحی کو نازل فرمایا۔ آسمانی صحیفے پہلے بھی اترے ہیں، آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ پہلے نازل ہوئی ہیں۔ یہ کس نے نازل کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ ساری آسمانی کتابیں اور صحیفے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کسی ایک کلام کی بھی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود نہیں لیا۔ پہلی آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں، کسی ایک کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے نہیں لیا، اس لیے کہ ایک نبی آیا ہے، اس کے وصال کے بعد دوسرا نبی آئے گا، میں نئی تعلیمات بھیج دوں گا اس دور کے تقاضوں کے مطابق۔ کسی ایک وحی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اور جب حضور تاجدار کائنات آئے، ہمارے محبوب آقا پر جب قرآن نازل کیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے محبوب یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا۔ اس لیے کہ پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھی ان کے بعد وحی کا نزول ہونا تھا۔ اب حضور تاجدار کائنات کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ جب حضور کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اس محبوب پر جب قرآن نازل کیا تو فرمایا محبوب اب وحی کا سلسلہ ختم ہونا ہے، اس لیے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنا، تو جو آپ کو کلام، جو وحی آپ کو عطا کی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ آپ کے رب نے لیا ہے۔ اور یہ قرآن، یہ کتاب، یہ وحی الہی، اب اس کے فیض سے لوگ قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اب یہ تو کلام ہے نا، پہلے انبیاء پر جو اللہ کی وحی نازل ہوئی اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا۔ اب دوستان محترم اگلی بات، پہلے انبیاء ان کے بھی حالات زندگی تھے، ان کی بھی سیرت تھی، ان کا بھی کردار تھا، ان کی بھی زندگی تھی، لیکن کل انبیاء میں سے آپ انبیاء کے قصوں والی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک نبی کے بھی حالات زندگی اسناداً، روایتاً، تحقیقاً محفوظ نہیں ملتے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے اور میرے آقا کی زندگی کا ہر پہلو، ہر چیز آپ کو روایتاً، تحقیقاً، اسناداً، احادیث کی صورت میں محفوظ ملے گا۔ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر وحی نازل کی اس کی بھی حفاظت کی، جو حضور کو سیرت اور اخلاق اور کردار عطا کیا ہے اس کی بھی حفاظت اللہ رب العزت نے ذمہ نہیں لیا، لیکن اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ تو کسی نبی کے بھی جو حالات زندگی ہیں وہ ہمیں محفوظ نہیں ملتے، لیکن حضور کی سنت اور سیرت دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کس طرح کرتے تھے، حدیث کا ورق کھل جائے گا۔ میرے محبوب آقا کنگھی کیسے کرتے تھے، حدیث کا ورق کھل جائے گا۔ میرے محبوب آقا لوگوں سے ملتے کس طرح تھے، حدیث بتائے گی۔ میرے محبوب آقا ان کی خلوتیں کیسے تھیں، ان کی جلوتیں کیسے تھیں، یہ سارا کچھ منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اس وحی کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح حضور کی سنت اور سیرت کو بھی اللہ رب العزت نے قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔
دوستان محترم دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت پر بڑی بڑی دلیلیں ہیں، لیکن قرآن کا قیامت تک دائمی ہونا یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور قیامت تک آقا کریم علیہ السلام کے حالات زندگی کا اسناداً تحقیقاً روایتاً محفوظ ہونا یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جس محبوب کے حالات زندگی، جس محبوب پر نازل ہونے والے قرآن نے قیامت تک لوگوں نے اسے ہدایت لینی ہے، تو اس محبوب کے ہوتے ہوئے ہے کسی کے اندر جرأت کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر سکے؟